أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی چاہت اور محبت سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے بہت قریب کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے جو راستہ بنایا ہے کہ جس راستے پہ چل کے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ نیک اعمال کا راستہ ہے۔ ہم اپنی بات کریں گے، لوگ اپنا کام کریں گے، ایسا نہ وہ کام کریں اور ہم تماشا دیکھیں۔ تو ہم پوری توجہ سے دھیان سے بات سنیں، اس لیے کہ وہ جتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بات سننے کو مل جائے۔ تو اس فقیر نے سوچا کہ بھی بجائے اس کے کہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ جب سپیکر تیار ہو پھر ہم بات سنیں، تو جتنا موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ کوشش فرمائیں، میری طرف متوجہ رہیں اور تھوڑا آگے ہو جائیں، قریب قریب ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کا جو راستہ بنایا ہے وہ نیک اعمال کا راستہ ہے۔ آج تک کوئی انسان گناہوں کے راستے پہ چل کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ نیکیوں کا راستہ ہے۔ گناہوں والا راستہ اللہ تک جاتا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ چوریاں کرتے 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 اللہ والا بن گیا، فلاں آدمی جو ہے وہ شراب پیتے پیتے اللہ والا بن گیا، فلاں آدمی رشوت لیتے لیتے سود کھاتے کھاتے اللہ والا بن گیا۔ اگر کسی جاہل اور ان پڑھ بندے کو یہ بات کہی جائے تو وہ یہ بات سن کے ہنس پڑے گا، وہ کہے گا کیسی پاگلوں والی بات کرتے ہو، بھلا چوری کر کر کے بھی کبھی کوئی اللہ والا بنا ہے؟ یعنی ایک ان پڑھ اور ایک جاہل، ایک عام سے بندے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ گناہوں سے بندہ اللہ والا نہیں بنتا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کے راستے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور ہمیں نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے، نیکی پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے کہ وہ نیکی کر کے دکھاتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کوئی امید ہے اسپیکر چلنے کی؟ اسپیکر چلنے کی کوئی امید ہے؟ پھر پیچھے ہو چلیں۔ بس میری طرف منہ میری طرف منہ کریں آپ۔ ایسے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو نیکی کا راستہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انسان محنت کرے، کوشش کرے تو اس کی زندگی نیکیوں والی بن سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایک دم سے اربوں پتی کروڑوں پتی نہیں بن جاتا، بلکہ روپیہ روپیہ کرتے 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 انسان مال پیسے والا بنتا ہے۔ اب آپ لوگ بس کریں، پنکھے کا بٹن بھی دبتا ہے تو آدھا مجمع ادھر دیکھتا ہے، میری طرف دیکھے، میں اس کو بند کر دیں۔ اب آپ لوگ خدمت والے بھی بیٹھ جائیں۔ ہم زندگی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ساری زندگی سیٹنگ کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ تو دین کی بات کی بھی سننے کے لیے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور وہ سیٹنگ کرتے کرتے دین کی بات ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے میں زندگی دی گئی ہے کہ عبادت کریں، وہ عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ انسان کھاتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کر سکے، پیتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کر سکے، سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت کر سکے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی جو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ اس لیے تاکہ میرا بندہ میری عبادت کر سکے، اور بندہ ان چیزوں کو سمیٹنے میں اور اکٹھا کرنے میں اور اس کی سیٹنگ کرنے میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ مرنے تک اس کو نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں لوٹے باندھے ہماری پوری ہو گئی۔ ساری زندگی سیدھا ہوتے 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 جوانی میں سوچتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، بوڑھا ہو کے پھر کروں گا، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب ہلا جلا نہیں جاتا، اب عبادت کیا کرے گا، تو بغیر عبادت کیے ہی مر جاتا ہے۔
تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ کچھ پتا نہیں کہ انسان ایک دم میں نیک نہیں بنتا. جیسے کوئی پٹاخہ بجے اور بندہ کروڑوں پتی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے، روپیہ روپیہ، پیسہ پیسہ، ایک ایک کر کے انسان کرتے 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 کرتے، اور وہ بھی تب جب اس کو مال پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ بھی آتا ہو. اور پھر وہاں پہ بھی بس نہیں، کمانے کا طریقہ بھی صحیح آتا ہو، اور کمانے کے بعد اس مال پیسے کو سنبھالنا بھی آتا ہو، تو تب جا کے انسان مالدار بنتا ہے. اگر اس کو چور پڑ گیا، اگر کسی ڈاکو نے جو ہے وہ آپ نے سالوں لگا کے کمایا اور ڈاکو نے ایک رات میں جو ہے وہ سب صاف صفائی کر دی، یا 2-4 سال کی محنت کے بعد آگ جو لگی تو سب برابر ہو گیا. تو اسی طرح انسان ایک دم میں نیک نہیں بنتا کہ اچانک جو ہے وہ رات کو سویا، خواب دیکھا تو صبح اٹھا تو نیک بنا پڑا تھا. ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں اپنی آپ کو نیک بنانے کے لیے انسان کو، توجہ فرمائیے، میری اصل میں مجبوری ہے. آپ شاید پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ میری مجبوری ہے کہ میرے سننے والے بات توجہ سے نہ سنے، میں بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میں رٹی رٹائی تقریر یاد کر کے نہیں آتا جو میں آنکھیں بند کر کے سنا دوں. میں تو سمجھنے سمجھانے کی بات کہ ہمیں دین کی باتوں کی کچھ سمجھ آ جائے، اور اگلا بندہ سمجھنے والا ہو تو بات سمجھانا آسان ہوتی ہے، اور بندہ سمجھنے والا نہ ہو، ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، تو پھر وہ کیسے بات کرے گا. اس لیے آپ میرا ساتھ دیں. تھوڑی سی مشقت تو ہوگی کہ پابند ہو کے بیٹھنا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کا فائدہ بہت ہوگا. ہمیں دین کی بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو انسان ایک دم میں نیک نہیں بن جاتا. زندگی میں نیکیوں کو پیدا کرنے کے لیے مسلسل لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تمہارے بچے 6-7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دینا شروع کرو. اتنے چھوٹے بچے کے اوپر نماز کا جو ہے وہ، ابھی تو نماز اس پہ فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ہوگی جا کے کہیں 14-15 سال کی عمر میں. نماز فرض کب ہوگی؟ 14-15 سال کی عمر میں جا کے نماز فرض ہوگی. اور جس اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز فرض 14-15 سال کی عمر میں بلوغت میں جا کے ہوگی، اسی نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں اس کو نماز پہ لگاؤ. اللہ کے نبی چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کی آزادی کے 6-7 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی سے اس کو کیوں پابند کیا جا رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فرمایا 6-7 سال میں تو ترغیب دو، سکھاؤ، لیکن یہاں بس نہیں، ابھی عمر تو جو ہے وہ 14-15 سال میں جا کے فرض ہوگی، نہ پڑھے تو 10 سال میں اس کی پٹائی بھی کرو. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نیکی ایک دم نہیں آ جاتی. اس کو نمازی بنتے بنتے 6-7 سال لگ جائیں گے. 14-15 سال جب اس پر نماز فرض ہوگی تو کم از کم اس کو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہو، تاکہ اس کا سن بلوغت جب شروع ہو، نماز کے فرضیت کا زمانہ جب شروع ہو، تو اس کو نماز آتی بھی ہو اور نماز پڑھنے کی عادت بھی ہو اس کی. تو معلوم ہوا
کہ نیک بننے کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ایک دم ان کو جذبہ اٹھتا ہے اور وہ نیک بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اگلے دن ان کی نیکی غائب بھی ہو جاتی ہے. 2-4 دن تسبیح اور ٹوپی اور سارا کچھ کس لیا، اور 2-4 دنوں کے بعد دیکھا سب کچھ ختم. ہمارے بزرگوں نے فرمایا بیل نہ بنو، درخت بنو. بیل دنوں میں پھیل جاتی ہے لیکن اس کی عمر بھی تو 2-4 دن ہی ہوتی ہے. جیسے تیزی سے پھیلتی ہے ویسے تیزی سے ختم بھی ہو جاتی ہے. درخت کو اگر بڑھنے میں وقت لگتا ہے تو اس کی عمر بھی کئی مرتبہ سینکڑوں سال ہوتی ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جو اللہ کے قریب نہیں ہوگا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. سب بھولے. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اور انسان کے بیماری میں سے شفا کون دیتا ہے؟ ساری چیزیں جب دیتا اللہ ہے اور بندہ اللہ سے پرے جا رہا ہے تو ملے گا کہاں سے؟ یہ ایسی خام خیالی ہے، یہ ایسی شیطانی چکر ہے کہ مسجد سے دور ہو کے، اللہ سے دور ہو کے، نیکی سے دور ہو کے، اللہ والوں سے دور ہو کے میرا کام چل جائے گا. یہ شیطانی خیال ہے، کچھ نہیں ہوتا. بڑی بیماری آنے کی دیر ہے، پھر آپ کو لگ سمجھ جائے گی. سارے ٹیسٹ ویسٹ یہ وہ ہسپتال، سارے ڈاکٹر جب آپ کو یہ کہیں گے نا کہ بھائی ہمارے سے کام زور ہے، کوئی اللہ اللہ کروائیں جا کے، پھر آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ کے سوا شفا کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے سوا غم کو دور کر کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی دھوکہ ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے. یہ زندگی میں بڑے موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ جتنے فلانے ہوتے ہیں وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک اللہ ہی ہوتا ہے بس. عقل مند ہے، سمجھدار ہے وہ آدمی جو اس بات کو سمجھ جائے اور اپنے اللہ سے منہ نہ موڑے. ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی، اس کے گھر کے اندر کوئی بیماری تھی، تو اس نے اپنے عزیز کو، بچہ تھا، بیٹی تھی، جو بھی تھا، اس کو ہسپتال میں داخل کروایا ہوا تھا. تو اب اس کو ڈاکٹروں نے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ یہ اس کی پہنچ سے باہر تھا معاملہ. مریض ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کا سرپرست جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہو کر اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے. آ کے نفلیں پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تو مہربانی کر دے، اللہ تو کرم کر دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی منتیں فریادیں کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک امیر آدمی اپنے گھر میں بستر پہ سویا ہوا ہے اور اس کی طبیعت میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہے. کافی دیر نیند کے ساتھ مقابلہ چلتا رہا، بالآخر سوچنے لگا کہ نیند نہیں آ رہی، میرے دل میں اتنی بے چینی ہے، میں اللہ کے گھر جاتا ہوں، کوئی توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے طبیعت میں سکون دے دے. گاڑی نکالی، مسجد پہنچ گیا، رات کے وقت مسجد گیا، جا کے وضو کیا، نفل پڑھنے کے لیے نیت باندھی، تو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے مسجد کے کونے میں بیٹھا، زاروں قطار روئے جا رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے. اس کے دل میں خیال آیا، رات کا یہ وقت ہے، اتنا دکھی پریشان ہو کے یہ رو رہا ہے، لگتا ہے کوئی معاملہ سیریس ہوگا. تو اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے تو یہ اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، میرے ساتھ شیئر کرو، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں، آپ کے کسی میں کام آ جاؤں.
پہلے نہیں بتا رہا تھا، زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ہاں میرا ایک مریض ہے ہسپتال میں ہے، تو میں غریب آدمی لاچار بے بس ہوں، میں کسی کے پاس کیا جاؤں گا، جو کسی کے پاس جاؤں گا مجھے بے عزتی کریں گے، مجھے خالی اور مایوس ہی واپس آنا پڑے گا، مجھے تو کسی سے کوئی آسرا نہیں ہے، تو میں اپنے رب کی منتیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ڈاکٹروں نے کیا بتایا، کتنا خرچہ ہے؟ جو اس نے بتایا، اس نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے حوالے کیے۔ جیسے ہی اس نے پیسے اس کے حوالے کیے، اس کو لگا کہ جیسا میرا دل جو ہے وہ سکون سے بھر گیا ہے۔ اس کو ایسے ہی دل میں محسوس ہوا کہ جیسے یہ بے چینی صرف تھی ہی اسی وجہ سے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، تو اللہ نے مجھے اس کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا ایک کام کرو، زندگی میں جب کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تم میرا یہ نمبر رکھ لو اور مجھے کال کر دینا، تو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا، تمہاری مدد کر دیا کروں گا۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت سکون ملا ہے۔ اس نے اس کا وہ کارڈ نمبر والا اس کو واپس پکڑاتے ہوئے یہ کہا کہ جس نے تجھے آج بھیجا ہے اس بھیجنے والے کا نمبر میرے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ کا نمبر ہونا چاہیے نا۔ بندہ بھاگتا رہتا ہے اللہ سے، پرے بھاگتا رہتا ہے، اور اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری کوئی حاجت، میری کوئی ضرورت، میرا کوئی مسئلہ اللہ کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ قریب ہو جائے، اور عجیب مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرتے ہیں نیک اعمال کے راستے سے۔ بندہ نیک اعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو قریب کرتے ہیں برے حالات کے ساتھ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ آزماتے ہیں، یعنی نیکی کا راستہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ یہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان نیکیوں کے ذریعے سے میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیئات، پھر اللہ تعالیٰ برے حالات کے ساتھ اس بندے کو آزماتے ہیں، برے حالات دے کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ آخر میں فرمایا ہم نے یہ جو آزمائش کی کیوں، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائے۔ ایک بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کو مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں اور مصیبتوں کے رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ بیماری آتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ بارش نہ ہو تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ اور بارش میں بندہ ڈوب رہا ہو تو کون یاد آتا ہے؟ دیکھا۔ اور اگر بندہ نیک اعمال کرے تو پھر یہ حالات نہیں آئیں گے۔ ماں باپ روٹی کپڑا جیب خرچ ضروریات ساری دیتے ہیں، ہمارا بیٹا ہمارا بن کے رہے، اور اگر وہ نہ بنے تو پھر تھپڑ لگاتے ہیں، کس لیے؟ ہمارا بن کے رہے۔ دشمنی کے لیے تو نہیں تھپڑ مارے جاتے، اس کی مرمت بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک ہو کے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی مرمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی مرمت حالات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوتے لگنا شروع ہو جائے۔ ہاں ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب حالات سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر جوتے نہیں، پھر پتھر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر زلزلے آنے شروع ہوتے ہیں، پھر زمین میں دھنسنے شروع ہوتے ہیں۔
وہ بھی وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میرے قریب ہو۔ تو جتنے نیک اعمال ہیں، ہر نیک عمل، توجہ رکھیے، ہر نیک عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، ہر نیک عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے بعض خاص خاص موقع بھی بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان موقعوں پر جو ہے وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بڑی تیزی سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پورا سال میں بندے کو اللہ کا اتنا قرب نہیں ملتا جتنا رمضان میں تیزی کے ساتھ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا جو مہینہ بنایا ہے، یہ جو 10 دن اور 10 راتیں بنائی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم میرا گھر بناؤ، ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ اللہ آپ کا گھر بن گیا۔ ابراہیم اب تم اعلان کرو، اب لوگوں کو اعلان کرو کہ وہ میرے گھر آئیں، میرے گھر میں حج کرنے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ جنگل بیابان، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، یہاں کہیں کسی کے پاس آواز نہیں میری پہنچے گی، میں کیسے لوگوں کو جو ہے وہ اعلان کروں اور کیسے لوگوں کو بلاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، آوازیں پہنچا دینا میرا کام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا اس پتھر کو، اور وہاں کھڑے ہو کر جیسے آپ نے دیکھا مؤذن اذان دیتا ہے نا تو کانوں میں انگلیاں دے کے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام بھی یوں جو ہے وہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر طرف منہ کر کر کے لوگوں کو اعلان کر رہے تھے، لوگوں اللہ کے گھر جو ہے اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ، لوگوں اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ۔ اللہ نے وہ آواز شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، اللہ نے ہر جگہ پہنچا دی، حتیٰ کہ جو لوگ دنیا میں آئے ہوئے تھے ان تک تو اللہ نے پہنچائی ہی صحیح، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اللہ نے وہ آواز ان کی روحوں تک پہنچا دی۔ جس نے وہ آواز سنی اس نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے گھر آؤ حج کے لیے، تو سننے والوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو یہ وہاں سے لبیک اللہم لبیک چلا ہے جو چلتا ہی آ رہا ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے سے یہ چلا آیا ہے۔ درمیان میں اور انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، درمیان میں زمانہ جاہلیت بھی بہت لمبا گزرا، لیکن وہ حج کا سلسلہ چلتا ہی رہا، وہ حج کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اعلان کرواتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں۔ کسی کو اپنے گھر بلایا جائے تو دور کرنے کے لیے، کسی کو اپنے گھر بلایا جائے تو قریب کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں اور ہم پرے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے گھر بنتے ہیں اور آواز ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو آجو آجو۔ بندہ سمجھتا بھی ہے کہ مجھے سب کچھ ملنا بھی اللہ سے ہے، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ پھر بھاگتا بھی اللہ سے ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا بعض بچے بڑی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں، بہت گندی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ ماں باپ سے مراعات تو لیتے رہتے ہیں لیکن رہتے پرے پرے، اپنا الو بھی سیدھا کرتے رہتے ہیں، اپنے مقصد بھی پورے کرتے رہتے ہیں اور رہتے بھی پرے۔ ارے اتنا تو غیور ہے تو باپ سے لینا چھوڑ دے، اسی کے کمائے ہوئے کی، اسی کی جو کمائی کے اوپر تو پلتا ہے وہی تو کھاتا ہے، اور پھر باپ سے پرے بھی رہتا ہے۔
اسی طرح بعض بندے بڑی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں، اللہ سے لینا تو سب کچھ چاہتے ہیں لیکن پرے پرے رہتے ہیں، مسجد نہیں جائیں گے، نیکی نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، بس کہیں گے گلی میں، محلے میں، بازار میں، دکان میں، ملازمت میں، دنیا داری میں یہی اللہ ہمارا مسئلہ حل کرتا رہے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو ہے وہ باپ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنے جو ہے وہ ساری آمدن اور سارا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جب تک میرے پاس رہے گا یہ بچے بھی میرے قریب رہیں گے، اور اگر میں نے ان کو بانٹ کے دے دیا نا بس یہ پھر مجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ یہ تماشے، اگر عبرت کی نظر سے انسان دیکھے تو اس کو جہان میں بڑی ایسی باتیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رزق بندوں کے جو ہے وہ لکھ تو دیا کہ اتنے لقمے ملے گا، اتنے گھونٹ ملے گا، اتنا رزق ملے گا، یہ تو سب کچھ لکھ دیا، لیکن رزق رکھا اللہ نے اپنے پاس ہی ہے۔ اگر رزق بندوں کو مل جاتا تو یہ بندے اللہ کی طرف جانا چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مل جانا تو بڑی بات ہے، ہم صرف ان کا رزق تھوڑا کشادہ کر دیتے، وسیع کر دیتے تو یہ سارے باغی اور نافرمان بن جاتے، سارے سرکش بن جاتے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصیر۔ اگر اللہ ان لوگوں کا رزق وسیع کر دیتا، کھول دیتا، لبغوا فی الارض، یہ زمین میں بغاوتوں پر اترتے، ولکن ينزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ رزق اتارتے ہیں جتنا اللہ مناسب جانتے ہیں، اتنا ہی اللہ اتارتے ہیں۔ اور فرمایا انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے باخبر بھی ہیں، اور صرف باخبر ہی نہیں ہے اور بلکہ ساتھ ساتھ اللہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ آیا تھا آج مجھے راضی کرنے، میرے گھر آیا تھا آج، اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے سامنے سر جھکایا، آج اس نے میرا نام لیا، آج اس نے میرا قرآن پڑھا ہے، آج اس نے فلاں نیکی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ادھر سے بندے کا نام اعمال جاتا ہے، وہاں سے اوپر سے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ جب میں نے کہا یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آئی بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ بچہ کئی مرتبہ فرمائش کر ڈالتا ہے ابو جی یہ تو باپ اس کو ایک ہی جواب دیتا ہے بیٹا اپنے کرتوت نہیں دیکھتا، کام نہیں دیکھتا، اپنے فرمائشیں دیکھ کیا کیا کر رہا ہے، اور میرا کہنا مانتے ہوئے تیرے سر پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے کہتے ہیں میرے بندے اگر تو میرا فرما بردار بن جائے تو یہ سارا جہان تو میں نے بنایا ہی تیرے لیے، تو میرا نہیں مان رہا، بس مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اور ہم واقعی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور جی بہتا بھی دیندار نہیں بننا چاہیے، یعنی صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دیندار بنے بندہ، دور دور سے تھوڑا تھوڑا نماز پڑھ لے، تھوڑا تھوڑا ذکر کر لے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دیندار بن جائے، پورا دیندار نہیں بننا چاہیے کہ کہیں شیطان کے چنگل سے سارا ہی نکل جائے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کچھ کچھ تعلق رحمان سے رہے، کچھ کچھ تعلق شیطان سے بھی رہے۔ یہ عجیب فلسفے، عجیب باتیں ہیں، ہماری عجیب سوچیں۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا
خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ او ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، یہ چاہے بھی صحیح میں نیک بن جاؤں، پھر ماحول سے، معاشرے سے، ادھر ادھر کی برائیوں سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی گناہ میں، غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان موقعوں پہ، جیسے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، یہ موقع اللہ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ دھڑا دھڑ معافیاں دیتے ہیں۔ جاؤ معافی ہے، جاؤ معافی ہے، جاؤ معافی ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی معافی دینے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ واپس آ جائے، تاکہ واپس آ جائے۔ زندگی کے جس حصے میں ہیں، عمر کے جس موڑ میں ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ملتی ہے، میرے بندے واپس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ یہ نہ دیکھنا میں نے شراب کتنی پی ہے، یہ نہ دیکھنا میں نے بدکاری کتنی کی ہے، یہ نہ دیکھنا میں نے ظلم زیادتیاں کتنی کی ہے، یہ نہ دیکھنا، بلکہ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کچھ تو نے کر لیا ہے آ جا، میں معاف کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ظالم کی بخشش نہیں ہوگی، ارے ظالم کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ ظالم نیت تو کرے معافی کی، ظالم ظلم سے باز آنے کی نیت تو کرے، ارادہ تو کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ظالم اور مظلوم کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا قیامت کے دن، اور وہ جو ہے وہ مظلوم ظالم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوگا، کہے گا میرا حق نکالو، اور ظالم کہہ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو۔ اب یہ معاملہ پیش تو آنا تھا قیامت میں، اللہ نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ان کی زبان سے یہ جو ہے وہ واقعہ وہ پیش آنے سے پہلے ہی دنیا میں ہمیں یہ سنوا دیا۔ کیوں؟ کس سے سنانے تھے؟ کوئی حکمت تھی نا، کہ ظالموں توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ تو واقعہ یہ سنانے کا مقصد یہ تھا۔ چنانچہ وہ مظلوم مطالبہ کر رہا ہے میرا حق نکالو، اور ظالم کہہ رہا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں، اس لیے کہ ظالم بھی اللہ کے سامنے دنیا میں گڑ گڑایا تھا، معافی مانگی تھی، رویا تھا، اللہ ظلم تو کر بیٹھا ہوں اب کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے در پہ آنے والے کو کسی کو خالی نہیں بھیج دے، بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اللہ سب کو ہی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر مظلوم اللہ کا بندہ ہے تو ظالم بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ رونے کو اور اس کے تڑپنے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اس پر بھی پیار کرتے ہیں، اس پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اب وہ مظلوم کہہ رہا ہے میرا حق دو، ظالم کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ معاملہ ابھی وہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم میں جنت کے پردے ہٹا دیے۔ اب وہ جو مظلوم مسلسل لگا ہوا تھا جھگڑنے میں، مانگنے میں، میرا حق نکالو، میرا حق نکالو، جیسے کوئی پنکھے کا بٹن دبائے تو ہم سارے دیکھتے ہیں، تو بھائی جنت کا پردہ ہٹے تو کیسے نہیں دیکھیں گے؟ پردہ ہٹا تو سب نے دیکھا، وہ مظلوم دیکھ رہا ہے اتنی خوبصورت جنت، اتنا زبردست محل بنا ہوا ہے، تو یوں تکتا وہ دیکھ رہا ہے حسرت سے۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے اس مظلوم سے کہ لینا چاہتے ہو؟ ہاں یا اللہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ میں کیسے لوں گا؟ فرمایا اگر تم اس کی قیمت ادا کر دو تو۔ یا اللہ اس کی قیمت میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ادا کر سکتے ہو۔ اللہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اس کا حق معاف کر دو، تجھے جنت دیتا ہوں۔ یعنی تو جو مطالبہ کر رہا ہے اس ظالم سے کہ میرا حق دو، تو اس کے پاس تو ہے نہیں، تو لہٰذا اگر تم اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ تم اس کا حق اس کو معاف کر دو تو میں تمہیں یہ جنت دیتا ہوں۔ وہ مظلوم فوراً کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا۔ دیکھا اللہ نے اپنے بندے کو کیسے بچوایا۔ لیکن یہ وہ ظالم نہیں ہے
جو ظلم کر کے پھر دندناتا پھرے، یہ وہ ظالم ہے جو ظلم کے بعد نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، رب سے معافی مانگے، اللہ اس کے ظلم کے باوجود اس کے لیے کوئی نہ کوئی معافی کا راستہ نکال دے گا۔ تو میرے دوستوں، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دوری کو برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو اللہ نے نیک اعمال کا راستہ دیا ہے۔ یہ نیک اعمال بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ چند ایک اعمال کا ذرا تذکرہ سن لیجئے۔ جو آدمی صدقہ کرے، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ہٹا دیتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ہٹا دیتا ہے، اور بندے کے اوپر آنے والی بلائیں اور مصیبتوں سے یہ صدقہ اس کو بچا لیتا ہے۔ دیکھا اللہ ناراض ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ بندے کے گناہوں کی وجہ سے نا۔ تو اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جمع پونجی، اپنا مال پیسہ جو محنت سے اس نے کمایا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غریب کو دے دیا۔ اللہ دیکھتے ہیں اچھا مجھے راضی کرنا چاہتا، چاہو میں نے معاف کیا، مجھے منانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ تو فرمایا صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا عمل دیکھیے کہ جو آدمی جتنا بھی گناہ گار ہے، صرف زبان کی نوک سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معافی دے، اللہ مجھے معافی دے دے۔ فرمایا یہ الفاظ بندوں کے سامنے تو ممکن ہے کوئی حیثیت نہ رکھیں، باپ ناراض ہے بیٹے سے، اب بیٹا کہتا رہے ابو جی مجھے معاف کر دے، بیٹا مجھے معاف کر دے، باپ کہے گا معافی مانگنی ہے تو سیدھی طرح آ کے معافی مانگ، بندہ تو یہ کہے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندہ معافی مانگ رہا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تجھے معاف۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کی وجہ سے بندے کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو خوب کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دم میں بندہ نیک نہیں بنتا، ایک ایک کر کے نیکی ہاتھ آتی ہے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے بندے کو نیک بننے کے لیے دو کام اگر وہ کر لے تو اس کے لیے نیکی کے راستے سارے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلا کام کہ جو آدمی نیکوں کے ساتھ محبت کر لے، یہ محبت عجیب چیز ہے، جس کسی کے ساتھ ہو جائے اسی کا رنگ اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل کو دیکھیں نا تو ان کے دلوں میں لڑکیوں کی محبت اتنی بھری ہوئی ہے کہ وہ اثر ایسا غالب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بال بھی ان جیسے بنا لیے، اپنے کپڑے بھی لڑکیوں جیسے بنا لیے، ان کو یہ بھی تمیز نہ رہی کہ ہم مرد ہیں، کم از کم مرد ہونے کی غیرت تو رکھتے، لیکن وہ بھی نہ رہی۔ مرد کا لباس اور ہوتا ہے، مرد کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے، اللہ نے اس مرد کو مردان کا لباس عطا فرمایا ہے، مرد کا بول چال اٹھنا بیٹھنا وہ اور ہے، عورتوں کا اور ہے، لیکن اس محبت میں ایسے فنا ہو گئے کہ ان کو یہ بھی ہوش نہ رہی۔ اور اسی طرح معاملہ لڑکیوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں مردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ تم اپنی چادر شلوار جو ہے اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا۔ اب دیکھیں مردوں کی نیچے چلی گئی اور عورتوں کی شلواریں ٹخنے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، یہ کیا تماشا ہے؟ مرد کے لیے تو اپنے جو ہے وہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا تھا، اور عورت کے لیے اس کو ڈھانپ کے رکھنا تھا، لیکن معاملہ خلط ملط ہو گیا۔ پہلے عورتوں کو بے حیائی سوجھی اور انہوں نے اپنے لباس کو اتنا چست کر لیا، اتنا تنگ کر لیا کہ وہ ننگی تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن کپڑے پہن کے ہی وہ ننگی ہو گئی۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ جو باہر آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اتنے چست لباس مرد دیکھ کے گوارا کیسے کرتا ہے؟ ان کو بے حیائی نے یہ ستایا اور نوجوانوں کو ان کی محبت نے ستایا۔ نوجوانوں نے بھی اپنے لباس ایسے کر لیے جیسے قمیض اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔
ارے جسم کے ساتھ کپڑا جو ہے وہ کھلا ڈھلا ہوتا ہے تاکہ انسان کے جسم کی بناوٹ اور اس کی ساخت جو ہے وہ چھپ جائے. کسی چیز کو چھپانے کے لیے کپڑا ڈالا جاتا ہے. کھانے کو چھپانے کے لیے اوپر سے جو ہے وہ دسترخوان ڈالتے ہیں. کسی چیز کو چھپانے کے لیے اوپر سے کپڑا ڈالتے ہیں. تو انسان کے اعضائے پوشیدہ کو چھپانے کے لیے کپڑا ڈالا تھا. اس نے کپڑے کو ایسا چپکا دیا کہ وہ اعضاء اس کے ظاہر ہو گئے. تو یہ تو ننگا ہی ہے. اور جو ننگا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کی رسول کی اس کے اوپر لعنت ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے لوگوں کے پاس بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کے ساتھ اس کی محبت ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ محبت ہے محبت میں پتہ نہیں چلتا تو ان کے افعال ان کی نقل و حرکت ان کی شکل و شباہت ان کے الفاظ ان کی ادائیگی وہ ساری بندے کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ آپ یہ بات اگر سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آپ بچے کو ذرا گود میں اٹھائیں. آپ اسی کی بولی نہ بولنا شروع کر دیں تو جو الفاظ بچہ کہتا ہے آپ بھی وہی کہیں گے. بچہ دودھ کو دودھو کہتا ہے آپ بھی کہنا شروع کر دیں. بچہ توتلی باتیں کرتا ہے آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ محبت تھی اور محبت کا اثر آپ کے اوپر آ گیا. تو انسان کے اوپر محبت کا اثر ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا یہ تعلیم دی گئی اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا مانگ کے امت کو یہ سکھایا کہ لوگوں اللہ سے مانگا کرو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اللہ کی محبت تو ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے لیکن اگلا جملہ ارشاد فرما کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بات سمجھا دی تمہیں اللہ کی محبت کی دولت یوں ہاتھ نہیں آئے گی. تم اللہ سے مانگو اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے آپ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں اللہ میں ان کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. تو جب بندے کے دل میں اللہ والوں کی محبت آتی ہے تو انسان کے اوپر اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ والوں سے محبت کا کیا فائدہ ہوگا یہ بات عرض کر کے مکمل کرتے ہیں بات. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ ایک سرد علاقہ تھا سردی کا موسم تھا. تو جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت نے جو ہے وہ آگ جلائی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ آگ جل رہی ہے تو تم اس میں ذرا لکڑیاں ڈالتے رہنا آگ بجھنے نہ پائے. اب جب یہ لکڑیاں ڈال رہے تھے آگ جلا رہے تھے تو آگ کے پاس رہنے کی وجہ سے جسم میں تپش آئی تو وہ جو گرم لباس پہنا ہوا تھا جیکٹ پہنی ہوئی تھی لیدر کی بنی ہوئی اس زمانے میں جو ہے وہ اس کو چمڑے کی کھال کی جو ہے وہ تو جب گرمی محسوس ہوئی تو لکڑیاں بھی ڈال رہے تو وہ اپنی جیکٹ اتار رہے تھے. بازو نکالا ایک سے. اب وہ نکالتے نکالتے ہاتھ سے جو وہ چھوٹا وہ آگ میں جا گرا. اب یہ کھڑے ہوئے پریشان. تھوڑی دیر کے بعد شیخ تشریف لائے تو ان کو بتایا کہ اس طرح میری جو ہے وہ جیکٹ وہ آگ کے اندر گر گئی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے آگ کے اندر سے نکال لو. کہنے لگے حضرت وہ تو لیدر کی تھی اگر لوہے کی بھی ہوتی اتنی آگ جل رہی ہے وہ بھی پگھل جاتی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جا کے نکال لو. فرمایا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں جا کے نکال لو. اب شیخ کے کہنے پر انہوں نے بسم اللہ کر کے آگ میں پاؤں رکھا اور جا کے اپنی جیکٹ کو جو ہاتھ ڈالا نکال کے باہر لائے دیکھا تو وہ کہیں سے بھی نہیں جلی ہوئی بالکل صحیح سالم ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. آگ کے اندر میری جیکٹ پڑی رہی اور آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت نے ان کی جو ہے وہ اس سوالیہ بات کو پہچان لیا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا میاں تعجب کس بات پر ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن قیامت کے دن وہ کامل مومن جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہوگی قیامت کے دن جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا تو حدیث میں ہے جہنم کہے گی اے مومن جلدی گزر جا تیرے دل کے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. حضرت
خواجہ عبد الخالق غجدبانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لوگوں سے فرمانے لگو ہمارے ساتھ اور ہمارے دوستوں کے ساتھ، یعنی اپنے خلفاء کا نام لیا، فرمایا قیامت تک جتنے ہمارے خلفاء آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ جس کی صرف اتنی سی نسبت ہوئی، کتنی سی، فرمایا مکھی اس کے جسم پہ بیٹھی، ان بزرگوں کے جسم کے اوپر مکھی بیٹھی اور پھر وہ اڑ کر دوسرے بندے کے جسم پر جا بیٹھی، بس اتنی سی نسبت ہے، مکھی وہی مکھی ادھر بھی تھی، وہی مکھی ادھر بھی تھی۔ کہا یہ جو تھوڑی سی مثال، ان کا مقصد یہ تھا کہ نسبت اللہ والوں سے معمولی مکھی مراد نہیں تھی، نسبت سمجھانا مقصود تھی کہ اللہ والوں سے اتنا معمولی تعلق بھی اگر ہوا تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن یہ جس بندے کو اتنی سی نسبت ہوگی اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور فرمایا اس بندے کا بھلا کیا حال ہوگا کہ جس کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے اور وہ اللہ والے کے دل میں بستا ہے، اللہ والے اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ کسی بندے نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو بارشیں دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی معاملات ہم اللہ کے سامنے فریاد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا، اسی مسئلے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا کسی بندے سے تعلق ہو تو وہ اس اپنے تعلق والے کا لحاظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت لحاظ کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑا خیال کرنے والے ہیں۔ جس بندے نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کے ذریعے سے یا نیک بندوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا، قیامت کے دن وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غصے سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی جہنم سے اس کو نہ صرف یہ کہ بچا لیا جائے گا بلکہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا میاں تم نہ نیک سہی، کم از کم اللہ والوں سے محبت تو کر لو، ان سے اپنی نسبت تو جوڑ لو، ان سے اپنا ناتا تعلق تو جوڑ لو، یہ نسبت کہیں نہ کہیں کام آئے گی، یہ اپنا اثر دکھائے گی۔ دنیا والوں سے تعلق جوڑا ہوا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ٹوٹا پھوٹا تعلق جوڑا ہوا کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے۔ ارے پجاریوں کے ساتھ، ارے بے ایمانوں کے ساتھ، فراڈیوں کے ساتھ، دھوکے بازوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، شراب خوروں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ آپ نے تعلق جوڑا اور آپ کے دل میں گمان یہ ہے کہ یہ تعلق جڑا ہوا کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے، تو وہ اللہ والے جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے ان سے جڑا ہوا تعلق کہیں نہ کہیں کام نہیں آ جائے گا؟ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو میں ذرا اور تھوڑا کھولوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ والے دراصل اللہ کے دنیا میں نمائندے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو بھائی جس کسی نے کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ نمائندوں سے رابطہ کرتا ہے، تو دنیا میں جس نے اللہ والا بننا ہے تو وہ گھر میں تسبیح پھیر کے اللہ والا نہیں بن سکے گا، اس کو اللہ والوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ گھر میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جائیں اللہ مجھے آم دے دے، اللہ مجھے آم دے دے، تو آپ کو کوئی سنے گا عقل مند، وہ کہے گا بے وقوف کسی درخت سے جا کے توڑ لو، اللہ آم دیتے ہیں لیکن تیری جھولی میں نہیں پھینکیں گے، درخت کے ساتھ لگائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دیتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کے قریب ہونے سے انسان کو اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرمائے، اور نیکیوں کا شوق حاصل ہونے کے لیے ہمیں نیکوں کی صحبت میں جانا پڑے گا تاکہ ان کی نیکی کا اثر ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ اب گاہے بگاہے یہ مجالس اور یہ بیانات کا سلسلہ یہ صرف تقریر سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ دیر نیک لوگ جمع ہوں گے، ہم مل بیٹھیں گے، ان کی نیکی کا اثر ہمیں بھی نصیب
نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی نیکوں کی صحبت کا اثر عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نیکوں کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات جو ہے وہ ضروری سمجھ لیجئے، آج کا دن بڑا مبارک ہے کہ حج کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو معاف کریں گے، ہم بھی اللہ سے توبہ کریں گے جمعے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائیں گے۔ اور کل کا دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا دن ہے، خاص طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں جو بندہ ہمت کر سکے روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرمائے، سنت ادا فرمائے۔